تیسرے شریک مقابلہ تھے جناب محترم عبد الرحمن صاحب۔ اس دوران ہماری بزم کے زینت بنے حضرت علامہ مولانا جناب محترم قاری اختر قادری صاحب جوانا بنگلہ سے، ان کو دل کی عطا گہرائیوں سے خوش آمدید عرض کرتا ہوں۔ اور میں اگلے شریک مقابلہ تشریف لاتے ہیں جناب محترم علی رضا صاحب، لسٹ میں ان کا نمبر ہے 1، تشریف لاتے ہیں جناب محترم علی رضا صاحب۔ نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم، اما بعد فاعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جناب سر معلمین ذی وقار، عزیز طلباء، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مجھے آج تاریخ فطرت کے جس پاکیزہ موضوع پر اظہار خیال کرنے کی سعادت حاصل کرنا ہے وہ ہے رہبر اعظم کا پیغام انسانیت۔ جناب سر، یہ ایک مسلمہ حقیقت ہے کہ حضور نبی مکرم شاہ بنی آدم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کاروان ہستی کے رہبر اعظم ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس خطے میں مبعوث ہو کر انسانیت نوازی کا پیغام سنایا، جو ظلم و تشدد کا مرکز تھا، جزیرہ نماء عرب پر انسانوں کا خون پانی کی طرح بہایا جاتا تھا۔ نفرت، انتقام، وحشت و بربریت کی تاریخ آندھیاں چل رہی تھی۔ معصوم بچیوں کو پیدا ہوتے ہی زندہ زمین میں دفن کر دیا جاتا تھا، عورتوں کو پاؤں کے جوتے کی طرح سمجھا جاتا تھا۔ نفرت، انتقام، وحشت و بربریت کی تاریخ آندھیاں چل رہی تھی، انسانیت رو رہی تھی۔ جناب سر، زمین کی آغوش میں زندہ دفن کی جانے والی بچیوں کو، معصوم بچیوں کی روحیں اللہ کی رحمت کو آواز دے رہی تھی، اللہ کی رحمت کو صدا لگا رہی تھی، اللہ تعالیٰ کی رحمت کو، خدا کی رحمت کو پکار رہی تھی۔ جناب صدر، پھر ایک وقت آیا کہ اللہ تعالیٰ نے ہمارے اوپر ایک ایسا کرم کیا کہ ہمیں ہمارا رہنما و رہبر عطا فرمایا۔ وہ رہنما و رہبر کون ہے؟ وہ ہمارے آقا و مولا حضرت محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جو قافلہ انسانیت کے رہبر اعظم بن کر اس کائنات میں جلوہ گر ہوئے، اس کائنات میں تشریف لائے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس دنیا میں تشریف لائے تو روتے ہوئے دلوں کو قرار آ گیا، مایوس انسانوں نے سمجھا کہ جان بہار آ گیا، بزم ہستی پکار اٹھی، دو عالم کا افتخار آ گیا، کمزوروں کا سہارا، بے نواؤں کا حامی و مددگار آ گیا۔ جناب صدر، کوئی فاران کی چوٹیوں سے آواز حق گونج اٹھا تو وہ دیکھو نور برسا تھا، وہ دیکھو نور برسا تھا، عرب کا تاجدار آیا، وہ دیکھو نور برسا تھا، عرب کا تاجدار آیا۔ غلاموں کو ملی راحت، غلاموں کو ملی راحت، یتیموں کو قرار آیا۔ صدر علی وقار حضور انور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی مبارکہ وقت کے ہر پہلو پر محیط ہے۔ ایک عام انسان کی حیثیت سے دیکھیں یا محبوب خدا کی حیثیت سے دیکھیں، دو عالم کے حکمران کی حیثیت سے دیکھیں یا ایک مکہ کے شہری کی حیثیت سے دیکھیں، اطاعت گزار بیٹے کی حیثیت سے دیکھیں یا مہربان باپ کی حیثیت سے دیکھیں، اعلیٰ منصب کی حیثیت سے دیکھیں یا سپہ سالار کی حیثیت سے دیکھیں، قانون دان کی حیثیت سے دیکھیں یا قانون ساز کی حیثیت سے دیکھیں، سید البشر کی حیثیت سے دیکھیں یا امام الانبیاء کی حیثیت سے دیکھیں۔ جناب صدر، عرض یہ ہے کہ انسانیت کا قافلہ جس راستے سے بھی گزر رہا ہو، انسانیت کا قافلہ جس راستے سے بھی گزر رہا ہو، اسے سیرت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رہنمائی کے آداب سکھاتی ہوئی نظر آتی ہے۔ جناب صدر، عزیزان ارجمند، لاکھوں کروڑوں درود اور سلام اس آقا پر، لاکھوں کروڑوں درود اور سلام اس رہنما رہبر پر، لاکھوں کروڑوں درود اس رہبر اعظم پر کہ جس کا پاکیزہ کردار مادیت کی بھٹکنے والے، مادیت کی تاریکیوں میں بھٹکنے والوں کو یہ پیغام دے رہا ہے کہ دہر کو سیرت سرکار سکھا دی جائے۔
دہر کو سیرت سرکار سکھا دی جائے، سنگ باری جو کرے تو کوئی دعا دی جائے، دہر کو سیرت سرکار سکھا دی جائے، سنگ باری جو کرے تو کوئی دعا دی جائے۔ روشنی سیرت سلطان حرم سے لے کر، روشنی سیرت سلطان حرم سے لے کر قلب کو حکم، نگاہوں کو حیا دی جائے۔ سیرت سلطان حرم سے لے کر روشنی، سیرت سلطان حرم سے لے کر قلب کو حکم، نگاہوں کو حیا دی جائے۔ والسلام۔